ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات رواه الترمذي وحسنه الألباني. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، تمام طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام ہو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، آج کا خطبہ جو میں نے منتخب کیا تھا وہ تھا حیات ابراہیمی کے اسباق اور اس کے پیغامات، مگر حالات و حادثات ایسے پیش آتے ہیں کہ ان کی بنا پر موضوع بدلنا پڑتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پوری دنیا نے ایک عجیب حادثہ دیکھا ہے اور موت کا ننگا ناچ دیکھا ہے. اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات، ان میں بھی اسباق ہیں، ان میں بھی پیغامات ہیں اور ہوا کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے. اگر دنیا اس سے سبق نہ سیکھے، نہ سمجھے اور وہ اپنی مصروفیات اور شیطان کی مزین کی ہوئی چیزوں میں محو رہے، مشغول رہے تو کوئی بات نہیں. مگر ہم اہل ایمان دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کچھ بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم اس سے سبق لیتے ہیں. جو نظارہ دنیا نے دیکھا وہ بہت ہی خطرناک،
بڑا بھیاوہ تھا، جس نے بھی دیکھا وہ کچھ دیر کے لیے ساکت و جامد ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرف ابھی ایک جو آیت تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید کو اگر دنیا پڑھے اور اس سے کچھ سیکھے تو بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں۔ یہ انسانیت کی صلاح فلاح، ان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے 78 نمبر کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو ایسا نہ سوچو کہ موت سے چھٹکارا پا جاؤ گے، کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، آگے دبوچ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، وہاں محصور ہو جاؤ، اس کے دروازے بند کر لو کہ یہ موت سے بچ جائیں گے، کتنا مضبوط قلعہ ہو بنا لو اور چھپ لو اس میں، اللہ کہتا بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی رہو گے وہاں موت پہنچ جائے گی پیچھا کر کے، گرچہ مضبوط قلعہ بنا لو اس میں چھپ جاؤ، بچو گے نہیں۔ یہ حق ہے، موت اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا اسی لیے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور اگر ایسا ہوتا ہے جو غافل ہو گیا، دنیا میں مشغول ہو گیا، اپنی اولاد اور اپنے مال میں مگن ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے ہم مسلمانوں کو، اور ان واقعات سے، ان حادثات سے جو پیش آئے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور لوٹنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فجاء رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آتے ہیں انصاری اور انہوں نے سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ای المؤمنین افضل، مومنین میں، مسلمانوں میں کون سب سے افضل ہے، کون افضل مومن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنہم خلقا، جو مومن میں، مسلمانوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے وہی افضل مومن ہے۔ پھر انہوں نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ افضل تو وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، لیکن چالاک مومن کون ہے؟ تب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالاک مومن وہ ہے کہ جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اکثرہم للذکر للموت ذکرا، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار مومن ہے۔ اور وَلِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد جو چیز کام آئے گی اس کی تیاری کرتا ہے۔ اولئک ھم الاقیاس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کام آنے والی چیز اس کی تیاری کرتے ہیں،
اولئک هم الاکیاس، ہمارے مومنین میں، مسلمانوں میں وہی سب سے زیادہ چالاک ہے۔ آج معیار دیکھ لیجئے دنیا کا، کس کو چالاک، کس کو ہوشیار سمجھتے ہیں؟ کیا ہے معیار؟ یہ معیار ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتلایا ہمیں؟ نہیں، اکثر نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں خرافات کو، فتنوں کو اور دوگلے پن کو، اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا فارمولہ ہمیں دیا ہے کہ اگر چالاک اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہ برابر قرآن و حدیث میں ہمیں یاد دلایا گیا کہ اس سے غافل مت ہو، اس سے غافل مت ہو۔ اس سے وہی لوگ غافل ہوں گے جو نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، بچو گے نہیں۔ لوگ تیاری کر کے کہاں سے کہاں پہنچنے کی سوچ رہے تھے، کہاں کی اڑانیں تھیں، کہاں کتنی آرزوئیں تھیں کہ ہم یہاں سے وہاں کہاں پہنچیں گے، کیا خواب تھے ان کے، سب ختم ہو گئے۔ اسی طرف تو اللہ نے اشارہ کیا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، سخت قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں محصور ہو جاؤ، بچو گے نہیں۔ موت برحق ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اکثروا ذکر ہاضم اللذات، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو یاد کرو جو لذت کو، دنیا کی لذت کو ختم کر دے، کاٹ دے، یعنی الموت۔ موت کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، یاد کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں، تیسری روایت میں اسی متعلق فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کچل کے رکھا، نفس پہ اپنے حاوی رہا، نفس کو چھوٹ نہیں دیا، بھٹکنے نہیں دیا، اس کے پیچھے نفس کے اپنا نہیں چلا۔ من دان الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تباہ کے رکھا، کچل کے رکھا۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے اس پر عمل کیا، وہ کام کیا جو اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد جو کام آئے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکیس وہ ہے، عقل مند وہ ہے، چالاک وہ ہے، ہوشیار وہ ہے۔ تو ہوشیاری اور چالاکی اور عقل مندی اللہ کے نبی نے اور شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ ہمیشہ اس سے غافل نہ رہو۔ آج کل سے جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو حادثہ ہوا ہے وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ آگ کا گولہ، اتنا بڑا عذاب، اور اس طرح سے لوگوں کا ایک ساتھ اتنے لوگ کا ہلاک ہو جانا، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ سبق اس میں جو ہے ہمارے لیے ہے، ہم مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یاد کریں موت کو اور اپنی زندگیوں کو۔ قرآن میں یہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، مال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ کر پائے، کبھی برگشتہ نہ کر پائے، کبھی ادھر ادھر نہ ہلا ڈلا سکے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس جھنجٹ میں پھنس گیا مال و اولاد کے،
اور غافل ہو گیا، دنیا میں لت پت ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر بڑے خوبصورت انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا جو ہے ہماری پکڑ، ہمارا عذاب جب آئے تو لوگ کیوں نہیں گڑ گڑاتے ہیں، کیوں نہیں پلٹتے ہیں، کیوں نہیں لوٹتے ہیں اللہ کی طرف؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جب ہمارا عذاب، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا بِهِ، کیوں نہیں جو ہے وہ جب عذاب دیکھتے ہیں ہماری طاقت، ہمارا عذاب یہ اللہ کی طاقت ہے، الٹ پلٹ دے دنیا کو، بڑے بڑے مضبوط سسٹم اور ٹیکنالوجی جس کو دنیا سمجھتی ہے کہ اس پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، اللہ کہتا ہے کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم جہاں چاہیں جس کو چاہیں وہاں الٹ پلٹ دیں، تہس نہس کر دیں۔ تو کیوں نہیں جو ہے پھر وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف؟ کیوں؟ اس لیے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسا تو نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ شیطان ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوب سنوار کر کے پیش کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ انجن کا فیلئر ہو سکتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی کچھ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی، یہ شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس راستے پہ لگے رہتے ہیں اسی کو وہ نکھار کر کے سنوار کر کے پیش کرتا ہے، اور اسی میں بہلائے رکھتا ہے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آگے اس کے بعد والی آیت میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر دیکھیے مزے کی بات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب وہ بھول جاتے ہیں، بھولتے رہتے ہیں، ما ذکروا بہ، جو انہیں یاد دلایا جاتا ہے، جو چیزیں انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی، شریعت کی پابندی، جو چیزیں انہیں یاد دلائی دی جاتی ہیں، ان کو جب وہ بھلا دیتے ہیں اور بھلاتے رہتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب بھلاتے رہتے ہیں جو انہیں یاد دلایا جاتا ہے، تب اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم اور زیادہ نماز دیتے ہیں، ہر طرح کے دروازے کھول دیتے ہیں، جاؤ بھائی سمیٹ لو دنیا جتنی سمیٹنی ہے۔ اللہ فرماتا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نعمتیں، ہر طرح دنیا کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، جاؤ۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مَا أُوتُوا، جب وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں جو انہیں ملتا ہے، جو انہیں دیا جاتا ہے، جو ان کے پاس ہے، جو اکٹھا کیے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو خوب جب خوش ہو لیتے ہیں، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں کہ بھائی جب تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، جب تمہیں یاد دلائی جاتی ہیں چیزیں، اس سے برگشتہ ہو کر کے ایک نئی راستے پر، شیطان کے راستے پہ، شیطان جو چیزیں مزین کر کے پیش کرتا ہے، اسی کو اگر اپنا راستہ بنا لیتے ہو تو ہم بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، اور جاؤ سمیٹو دنیا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مَا أُوتُوا، جب بہت خوش ہو جاتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے، جو اکٹھا کیے رہتے ہیں، اور عبد الدینار اور درہم ہو جاتے ہیں، دینار اور درہم کے غلام ہو جاتے ہیں، بندے ہو جاتے ہیں، اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
اور وہی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں، تب اللہ رب العالمین فرماتا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ سورہ انعام اٹھائیے 44 نمبر آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے کہ تب ہم ان کو پکڑتے ہیں اچانک، ان کو اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون۔ تو جتنا وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اچھل کود مچاتے رہتے ہیں دنیا میں، اور اپنی دولت پر، اپنی تجوریوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، ویسے ہی ترنت مایوس ہو جاتے ہیں، مبلسون، بے ایک دم سے ہاتھ پیر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ بتائیے اللہ جب اچانک پکڑتا ہے تو کوئی بچانے والا ہوتا ہے؟ تمام طرح کے وسائل، تمام طرح کی ٹیکنالوجی، تمام طرح کی مشینری، مسینیں اور تمام طرح کے اپائے اور ترکیب سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان آگ کا گولا ہو جاتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا، کل ہم اور آپ، پوری دنیا نے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، انتظام کچھ کام نہیں آتا ہے، مہلت ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ 1 سے 2 منٹ کچھ سیکنڈ کے اندر جب اللہ رب العالمین اچانک پکڑے گا تو پھر وہاں مہلت نہیں ملتی ہے۔ آپ کی ساری ترکیبیں، آپ جس پہ خوش ہو رہے تھے، آپ کی ساری ٹیکنالوجی سب کی سب دھری رہ جائے گی، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو اور اہل توحید کو اور ہم مسلمانوں کو اور مومنین کو دنیا کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے پر میں اور روئے زمین پر کہیں بھی کچھ بھی ہو، اس سے اہل ایمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، اس میں خیر کا پہلو رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے، دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، اور عبرت اس میں چھوڑ دیتا ہے کہ عبرت پکڑو، تم کہیں محفوظ نہیں ہو، تمہارے خواب، تم خواب دیکھ لو، تم یہاں سے وہاں اور کہاں پہنچنے والے ہو، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہاری پلاننگ ہے، ہماری پلاننگ دیکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بہت زیادہ دنیا داری میں لت پت ہو جاؤ گے، خوش ہو لو، بھول جاؤ جو پیدا کرنے کا مقصد ہے تمہارے، اس کو بھول کر کے دنیا میں لگ جاؤ گے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم اچانک پکڑیں گے اور ہماری پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان واقعات اور حادثات سے سکھانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ہم اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت ہوتی ہے، اس سے عبرت پکڑنا چاہیے، دلوں کو نرم کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا بِهِ۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں لوگ کرتے ہیں؟ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں روتے گڑ گڑاتے، کیوں نہیں جو ہے اپنی عاجزی دکھاتے اللہ کے سامنے؟ افلا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہر سال اس طرح کے حادثات بڑے بڑے ہوتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں لوگ؟ پھر کیا ہو گیا؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ دل اتنے ان کے جو ہے سخت ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہ رجوع الی اللہ ہوتا، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت پکڑتے ہیں اس سے۔ یاد رکھو، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حادثات، اور اس طرح دنیا کے کسی کے کونے میں اور روئے زمین پر کہیں بھی رونما ہو، یہ اللہ اس میں خیر کا پہلو رکھتا ہے، خیر کا دروازہ، ایک کھڑکی کھولتا ہے
یہ اب بھی سدھر جاؤ۔ اس طرح کہیں بھی اور کسی جگہ بھی تم بیٹھے رہو گے، کہیں بھی تم ہواؤں سے بات کرتے رہو گے، زمین پہ ہو خشکی پر یا سمندر میں ہو یا آسمانوں پر فضاؤں میں ہو، ہماری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہم کہیں بھی پکڑ لیں گے۔ یہ عبرت ہے اس حادثے کا، اس واقعے کا، کہ اس سے ہم لوگ سیکھیں اور لوٹیں اور پلٹیں اپنے رب کی طرف۔ دنیا، مال، اولاد کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ہم ان چیزوں سے نصیحت پکڑیں، ان سے جو ہے ان میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس عبرت اللہ رب العالمین ایسے چھوڑتا ہے ان دلوں کے لیے، ان اذہان کے لیے، ان قلوب کے لیے جو اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ورنہ اگر بہت دل سخت ہو گیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تب ہم ان کو اچانک ایسے پکڑیں گے تو وہ پھر ہاتھ پیر ڈھیلا کر دیں گے، نہ ایک دم سے نا امید ہو جائیں گے، کچھ سوچے گا نہیں۔ بتائیے ان حالات میں کسی کو کچھ سوجھا ہوگا؟ اتنے لاچار، اتنے مجبور اپنے آپ کو لوگ پائے ہوں گے جو دنیا کی بڑی ٹاپ قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال اور دنیا کی بڑے مضبوط قسم کے وسائل اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ انہی جگہوں پر، انہی چیزوں میں اور انہی کے ذریعے سے اللہ پکڑ لیتا ہے، تو پھر ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کے دبوچ لو گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یاد رکھو یہ فضاؤں میں رہنا، یہ سب، یا پانی میں رہو، سمندر میں رہو، خشکی کہیں، اس سے زیادہ بھی اور کام کر لو، مضبوط قلعہ بنا لو، پرندہ جہاں پر نہ مار پائے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سخت مضبوط قلعوں میں رہو گے، وہاں بھی تمہیں موت آ کے دبوچ لے گی۔ موت سے کوئی بچنے والا نہیں، ایک برحق حقیقت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ دنیا نے ابھی کل ہی ایسا نظارہ دیکھا ہے، اب اگر اس سے ہم اہل ایمان، دنیا ہو نہ ہو متاثر، دنیا اسے سبق لے نہ لے، لیکن ہمارے یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں برابر ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ موت ایک برحق حقیقت ہے، اور وہی لوگ عقل مند ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز یعنی موت کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ، جب صحابی نے پوچھا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والے لوگ اور موت کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے اس کی تیاری کرنے والے لوگ، وہی جو ہے وہی عقل مند ہے ہماری امت کے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند بنتے رہو، دنیا کو سمجھتے رہو، اور دوگلوں کو اور جو ادھر کی ادھر کریں، جو دنیا داری میں بہت آگے ہوں، شریعت کے اصول اور اس کی پابندی نہ کرتے ہوں، نہ ان کی باتوں کا کچھ پتہ ہو، نہ ان کے جو ہے کاموں کا کچھ پتہ کہ کب پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو دنیا اگر عقل مند سمجھتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، قیس وہ ہے میری ڈکشنری میں جس نے موت کو یاد کیا، من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو دبا کے کچل کے رکھا، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کام آنے والی چیز اس کو کیا۔
دھربازی سے کوئی عقل مند نہیں ہوگا۔ یہ دو ٹوک جو ہے فیصلہ شریعت کا سن لو کہ عقل مند وہ لوگ ہیں۔ اب عقل مندی اسی میں ہے کہ یہ حادثات، اس طرح کے واقعات جو پیش آئیں ان سے ہم سبق لیں، اور ان میں پیغام ہوتا ہے اور خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام اہل ایمان کو اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے سوئے موت سے، برے موت سے بچائے، اور الہ العالمین ہمیں ان واقعات سے، ان حادثات سے سبق لینے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد